السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ٹریولنگ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، کوئی کرس لیبس نام ہے سیاح کا، ٹورسٹ کا، یو ایس اے سے تعلق رکھتے ہیں اور ملین فالوورز ہیں۔ تو وہ جو ہیں پاکستان کے سیر کو آئے اور انہوں نے اس کا بکنگ لی سرینا ہوٹل کی کراچی میں۔ نو ڈاؤٹ سرینا ون آف دا ٹاپ موسٹ جو پاکستان کے ہوٹل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو وہ اس ہوٹل میں گئے تو ظاہر ہے کہ ایک کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کے کریٹیکل اس کا جائزہ لیتا ہے، اور وہ کچھ تھوڑا زیادہ مطلب انہوں نے کر رہے تھے، ایگزیگریٹ کر رہے تھے، یا یوں کہنا چاہیے زیادہ کریٹیکل ہو رہے تھے کہ بہت زیادہ اس کو آبزرو کر رہے تھے۔ لیکن نو ڈاؤٹ وہاں تھی اس طرح کے مسئلے کہ کمرے میں جیسے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جی دیکھیں میرے واش روم میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، کوئی ٹاول نہیں ہے، کوئی صابن نہیں ہے، کوئی شیمپو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی کلیننگ کے لیے چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی معمولی سی چیز ہے اور عام سے تھوڑے بہتر ہوٹلوں میں ہوتی ہے۔ پھر کمرے میں انہوں نے دکھایا اور وہاں واش روم کے بھی حالات انہوں نے دکھائی، مولڈ ہے جگہ جگہ اور کلینینس نہیں ہوئی صحیح طرح سے، فرش میں، سینک میں، آگے پیچھے کا جو ماحول تھا۔ پھر انہوں نے چیئرز دکھائیں، جو وہاں 2 چیئر پڑی ہوئی تھی فوم کی، وہاں ان کی گدیوں کے اوپر کافی سٹین لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کافی سٹین تھے، اس کا جو ٹیبل سی ہوتی ہے اس کے اوپر سٹین تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور یعنی ایک ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے نیکسٹ جو ویڈیو تھی اس میں دہلی کا وزٹ اسی بندے کا دکھایا انہوں نے، تو وہ تو کیا ہی بات تھی کہ جی انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک بڑی جھیل کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کوئی پول تھا یا جو بھی تھا، لیکن ایک یعنی دور سے وہ ایک جھیل کا سما پیدا کرتا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ پورے یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں جس بھی کمرے میں، اس نے دکھایا کہ آپ کھڑکیاں کھلتی ہیں وہ ساری اس جھیل کی طرف کھلتی ہیں اور بڑا ایک خوبصورت سینری ہوتی ہے، صفائی بے شمار کوریڈورز میں، اس کے جو واش روم میں اس کی ایک چیز اس کو وہ بھی اس نے لینس سے کر کے دکھائی، صاف تھی ہر چیز، ویری کلین، ویری نیٹ، اور بڑا اس نے تنزیہ سے کہا جی کہ کم از کم وہ جو آپ کا مینیو ہوتا ہے اس کو تو وہ کوئی نئے کاغذ ایک دے سکتے ہیں، وہ بھی کافی گندا تھا۔ تو یعنی ایک بڑے ریئلی مجھے شرمندگی ہوئی اس حوالے سے کہ یعنی پاکستان کے باسیوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب ٹورسٹ باہر سے آئیں تو کم از کم ان کے ساتھ ذرا ویری کیئرفل ہونا چاہیے، اور اتنے بڑے ٹاپ کلاس کے جو ہے نا ہوٹل میں اس طرح کی خرابیاں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک بات ہے ایک ہوٹل کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پورے اداروں ہی کے جو ہے نا یوں کہنا چاہیے ستیہ ناش ہوا ہوا ہے کہ یعنی ہوٹلوں میں تو بہت زیادہ نہیں آنا جانا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہاسپٹلس کو دیکھ لیں آپ، اسکولس کو دیکھ لیں، کالجز کو دیکھ لیں، یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اللہ ہی ان کا جو ہے نا والی وارث ہے، ورنہ یعنی ہمارے یہاں رواج ہی نہیں رہا، کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے، کافی عرصے سے یہ تھا لیکن اب تو لگتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ یعنی ایک پی آر بنا لیتے ہیں جو عملے کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ہاسپٹل کے ہوں، چاہے اسکولوں کے ہوں، چاہے کالج یونیورسٹیز کے ہوں، ہر جگہ یہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے باسز کے ساتھ ایک اچھی ٹرم بنا لیتے ہیں، گروپنگ بنا لیتے ہیں، اسٹاف عملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ کور کرتے ہیں ان کی غلطیوں پر، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پروفیشنل اس کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹل پورا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی میں میرے میاں کی جو ہاسپٹل ہے، نام نہیں بتاؤں گی، لیکن بڑا اسلام آباد میں ٹاپ موسٹ ہاسپٹل میں شمار ہوتا ہے، تو ہم شروع سے ظاہر جا رہے ہیں، ہمارے بچے وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، تو اب جوان ہو گئے، تو اس میں ابتدائی دور میں جب ہم جاتے تھے تو وہ بہت ایک چھوٹی سی قد کی ہوتی تھیں، ان کی جو بڑی وہ ہوتی ہیں چیئرمین کہنا چاہیے، بڑی جو ان کی باس ہوتی ہیں وہ
تو مجال نہیں ہے کہ ایک اسٹین تو دور کی بات ہے کہ سارا ٹائم وہاں صفائی ہوتی رہتی تھی اور یوں چمک رہی ہوتی تھی، وائٹ ٹائلز تھیں دیواروں پہ بھی اور فرش پہ بھی، تو ہر وقت صفائی ہوتی رہتی تھی. لیکن پھر بھی ذرا سی بھی کہیں کوتاہی، وہ خود پھرتی رہتی تھی، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جو باس تھی ان کی بڑی، وہ چھوٹی سی تھی اور بڑی سی ہیل پہن کے تو وہ پورے ہاسپٹل میں اپنا چکر لگاتی رہتی تھی. دن میں 2-3 چکر لگاتی تھی اور پتہ نہیں کوئی ان کو شاید رپورٹ بھی کرتا تھا کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا بچہ ایڈمٹ بھی رہے، وہاں آنا جانا بہت تھا بچوں یہ جب چھوٹے تھے. تو وہ جی لائن حاضر کر لیتی ہیں، اور جو نرس ہوتی چاہے سویپر ہوتے چاہے ڈاکٹرز ہوتی، کسی سے ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو وہ اپنے آفس میں نہیں بلاتی تھی، وہیں باہر کوریڈور کے اندر آ جا رہے ہیں سب دیکھیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو پھر لوگ نا کانپتے تھے اور جرأت نہیں کرتے تھے کہ کبھی کوئی بدتمیزی تو ہاسپٹل میں کم ہی کرتے ہیں، لیکن ابھی آج کل اتنا زیادہ وہ نہیں رہا کہ لوگ بعض اوقات بڑے یعنی لک ڈاؤن کر جاتے ہیں. لیکن اس عرصے میں کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی صفائی بے پناہ اور اپنے مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا. تو اب یعنی کم از کم 30 سال تو ہو گئے میری شادی کو بھی، تو اس عرصے میں یہ بہت زیادہ ہوئی ہے کہ عمارتیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، بجٹ ہے ہاسپٹل کا بہت زیادہ گورنمنٹ کا ہے، تو ساتھ اس میں انہوں نے اس کو کمرشلائز بھی کر دیا ہے. بیوروکریٹ آتے ہیں، ٹی وی کے آرٹسٹ آتے ہیں، بڑے بڑے یعنی محکمے بہت سارے جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. لیکن جو ہے معیار جسے کہتے ہیں وہ نہیں رہا. یعنی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے لیکن کوالٹی بہت ڈاؤن چلی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کام ان کا بڑھ گیا ہے، یعنی لوگ اگر زیادہ آنے شروع ہوئے تو عمارت کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ بڑھی ہے اور عملہ بھی بہت زیادہ بھرتی کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اور یعنی ایک دن کی میں آپ کو مثال بتاتی ہوں کہ میں اب 2-3 دفعہ اتفاق سے کنٹینیوسلی مجھے جانا ہوا تو میں نے نوٹ کیا کہ ادھر واش روم کی سائڈ پہ جو ہے کافی ڈرم کس طرح کا ڈسٹ بن جو ہے وہاں پڑا ہوتا ہے اور بڑا بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے. تب میں نے پاس ہی لیبارٹری کے لوگ تھے تو جاننے والے ہیں بہت پرانے، تو میں نے کہا یہ آپ ایک تو یہ سینٹرلی وہ کیا ایئر کنڈیشنڈ ہے تو اس وجہ سے کنٹیمنیشن بالکل اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے تو بالکل پاس ہے میں ٹھیک ہے، اور اتنی اسمیل آتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں مطلب بولتے اور کیوں نہیں اپنے متعلقہ ان لوگوں سے کہتے، یا وہ کہتے ہیں جی ہماری نہیں سنتے. کہا آپ ذرا اپنے کوئی سینئر سے کہیں، ان کے کوئی سپروائزر ہوتے ہیں، ان کو کوئی آگے سے کوئی بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ تو کہہ سکتے ہیں ایز مریض آپ کی تو سنی جائے گی لیکن ہم اگر بولیں گے نا تو ہماری شامت آئے گی، اس وجہ سے ہم نہیں بول سکتے. تو سچی بات ہے میں نے 2-3 جگہ بات کی تو وہ نیکسٹ ٹائم میں گئی تو نہیں تھا. لیکن کتنے یعنی ایک تکلیف کی بات ہے کہ یعنی ایک سچ بات کہنے پہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری نوکری کو خطرہ نہ ہو جائے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک چلنے دیں اس بات کو، گھسیٹنے دیں. اور جو ایک یعنی گندگی اور وہ کیا کہتے ہیں اسٹیل ہو رہی ہے ہر چیز، پیگننٹ ہو رہی ہے ہر چیز، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ کہیں بھی یعنی پسند نہیں کیا جاتا کہ کوئی کسی سے پوچھ تاچھ کرے یا کوئی کسی کی سرزنش کرے یا کوئی کسی کا. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. اور جو یعنی کرپشن، یہ بھی ایک کرپشن ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت لیول کی کرپشن ہو رہی ہے، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں اس کو. تو اس وجہ سے ایک ایسا ماحول ہمارے یہاں بن گیا ہے جس میں یعنی پرفیکشن تو دور کی بات، ایک یعنی عام معیار بھی اداروں میں باقی نہیں رہا. آپ پارکس میں چلے جائیں، آپ یعنی یونیورسٹی میں یاد ہے مجھے کہ میری بچی جب یونیورسٹی میں داخل ہونے لگی تو گورنمنٹ کالج ہے پنڈی کا تو بڑا مشہور تھا، ہم جب پڑھتے تھے تو مجھے بھی تھی تمنا لیکن ہو نہیں سکا میرا ادھر، یعنی دور تھا ہمارے گھر سے. تو بھائی نے کہا کہ قریبی جہاں ایڈمیشن مل رہا ہے وہاں جائیں اور کافی ہو. تو بہرحال میں نے اپنی بچی کا ایڈمیشن ادھر کرایا کہ چلیں اچھا ادارہ ہے تو آپ ادھر پڑھو. تو وہ گئی، اچھی پڑھنے والی تھی بچی میری ہے ماشاءاللہ. تو وہ 6 مہینے گئی تو اس نے توبہ کر لی، کہتی ہے میں نے نہیں جانا ادھر، میں نے نہیں. فیسیں جس نے جمع کرائی تھی ہم نے 6 مہینے کی اور نیکسٹ بھی کرا رہے تھے، لیکن اس نے بالکل نہ کر دی کہ میں نے نہیں یہاں پڑھنا. اور میں نے جو ہے نا کہ مجھے پراپر جگہ ایڈمیشن دلائیں. تو
پھر جو اس نے بتائی وجوہات وہ بھی اس پہ بڑی حیران ہوئی کہ یعنی کیا تھا کہ وہاں مہندیاں لگاتی رہتی تھیں لڑکیاں بھی اور ٹیچرز بھی، اور بس کھانے چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ مریضوں کا ٹھٹ لگے ہوئے ہیں باہر اور اندر کیک کٹ رہے ہیں اور سالگرہیں منائی جا رہی ہیں۔ تو وہاں اس کی جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے تو وہاں کیا کرتی تھیں کہ ٹیچرز آپس میں گپ شپ لگا رہی ہوتی تھی اسی طرح سے، اور بچیاں کی کلاسیں مس ہو رہی ہیں، کلاسیں ہو ہی نہیں رہی، ہفتوں تک نہیں ہو رہی۔ کوئی بہت ہی خوف خدا رکھنے والی جو ٹیچر تھی وہ کلاس لے تو لے لیکن عام ٹیچرز کو کوئی توفیق نہیں ہوتی تھی، وہ ہفتوں کلاس نہیں لیتی تھیں، اور دے ڈونٹ کیئر، کیونکہ ان کے اپنی باس سے اپنی پرنسپل سے ٹھیک ہے، ہیلو ہائے۔ تو یہ ہمارے اداروں کا بہت برا حال ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے نام لیوا ہیں اور بڑے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لیا جاتا ہے لیکن ہم بڑے مسائل پہ توجہ نہیں دیتے، قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں اصل مسائل۔ سب سے بڑی بات عدلیہ کے حالات دیکھیں، کیا اس کے حالات ہیں، یعنی جس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے 10 مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ پھر کیسا انصاف ہے؟ سوچیں ذرا۔